بغداد کے ایک خلیفہ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنا تھی۔ انہوں نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جس گھر میں جوان لڑکی ہے اور قرآن کی حافظہ ہے وہ اپنے گھر کی کھڑکی پہ رات کو شمع روشن کرے۔ اس رات پورے شہر کی کھڑکیوں میں شمعیں روشن تھی۔ ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اگلے دن اعلان کروایا کہ جس گھر میں موجود لڑکی حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ موتا امام مالک کی بھی حافظہ ہے وہ رات کو اپنے گھر کی کھڑکی میں شمع روشن کرے۔ اور اس رات بھی آدھے سے زیادہ شہر کی کھڑکیوں پہ شمعیں روشن تھی۔ کتنا حسین منظر ہوگا نا۔ ہر گھر میں کھڑکی پہ روشن شمع صرف روشنی کی نوید نہیں سنا رہی تھی بلکہ بتا رہی تھی کہ اسلام کا مستقبل بھی بہت روشن ہے۔ وہ شمعیں اس بات کی نوید تھی کہ ایک بہترین نسل پروان چڑھانے کے لیے مناسب اور بہترین تعلیم دی جا چکی ہے۔ ان تمام جلنے والی روشنیوں کے لرزتے شعلوں میں ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی جھلک نمایاں ہو رہی تھی۔ آج اگر ایسا اعلان کر دیا جائے تو بہت کم گھروں میں شمع روشن ہوگی، اور اگر دوسرے اعلان والی شرط رکھ دی جائے تو یقیناً پورا شہر ہی تاریک پڑا ہوگا۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آج ہمیں فضول اور بے بنیاد تعلیم کے چکروں میں پھنسا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے خواب دکھا کر اسے حساب کتاب کے بھنورے میں پھنسا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو ایک مضبوط کردار کی حامل نسل کی تربیت اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد میں اہم کردار ادا کرنے جیسے مقاصد سے بھٹکا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو ٹی وی پہ بیٹھ کر مارننگ شوز میں فضول عنوانات پہ مباحث اور فضول اور بے مقصد کاموں کی طرف اپنی جیسی عورتوں کو راغب کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو انعامی مقابلے میں چھینا چھپٹی کر کے 2 ٹکے کے تحفے حاصل کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت نے بھٹکنا پسند کیا تو اسے بھٹکا دیا گیا ہے۔